الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حضرت محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج بھی ہو جو ابراہیم سا امام پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا امام پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. معزز دوستو بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے.
دعائے خالق کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ جمعے ہم بات کر رہے تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی، تو وقت ختم ہونے کی بنا پر ہم نے بات کو وہیں پر موقوف کر دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ایک بار پھر موقع عطا فرمایا، یہ اس کا خاص کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ جہاں سے چھوڑا تھا آج ہم وہیں سے آگے پڑھیں گے۔ دعائے خالق کائنات ان پاکیزہ ہستیوں کے صدقے ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لیکن ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جب التجا کرتے ہیں تو اپنے گناہ دیکھ کر نہیں کرتے بلکہ اس کی رحمت پہ نظر رکھ کر کرتے ہیں۔ تو جب بندہ اپنے گناہوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کر اس کی لامحدود نعمتوں رحمتوں کی طرف نظر کرتا ہے تو پھر اس کو رب تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع نظر آتی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ رب تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور وہ جب عام بندوں پہ اتنا کرم فرماتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر وہ اپنے محبوب بندوں پہ کتنا کرم فرماتا ہوگا۔ تو ان محبوب بندوں میں، ان مقرب بندوں میں ایک ہستی وہ ہیں جن کا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی امتحانوں میں گزری ہے، شروع سے لے کر آخر تک امتحانوں کے اندر گزری ہے۔ اور میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارا جو اسلامی مہینہ ہے وہ شروع بھی قربانی سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی قربانی پہ ہوتا ہے۔ ہمارا جو اسلامی سال ہے، اسلامی سال، اس کی ابتدا بھی قربانی سے اور اس کی انتہا بھی قربانی سے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام قربانی کا تقاضا کرتا ہے، دین اسلام کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ اب اس کی صورتیں مختلف ہیں، کوئی تبلیغ کے انداز میں دے رہا ہے، کوئی کسی انداز میں، کوئی کسی انداز میں، لیکن دین اسلام بلند ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا، لیکن ہوتا ویسے ہی رہا اور ہوتا ایسے ہی رہے گا جب اس کے لیے بندہ مومن اپنا سب کچھ نثار کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ تو پھر دین اسلام اپنی قوت کے ساتھ، اپنی پاور کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے، ہم اسلام کو طاقت نہیں بخشتے بلکہ اسلام ہمیں طاقت بخشتا ہے۔ ہم اسلام کے محتاج ہیں، اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ہم اسلام کو عزت نہیں بخشتے، اسلام ہمیں عزت بخشتا ہے۔ اگر انسان اسلام کو عزت بخشتا ہوتا تو پھر آج یورپ اور امریکہ اور جناب اس کے اندر رہنے والے اور طرح طرح کے لوگ ذلیل و خوار نہ ہو رہے ہوتے، ان کی عزتیں پامال نہ ہو رہی ہوتی، ان کے خاندان علیحدہ علیحدہ نہ ہوئے ہوتے، ان کے گھروں کے اندر محبت و الفت کا رشتہ نہ اٹھا ہوا ہوتا۔ اگر وہ اسلام کو عزت دے رہے ہوتے تو بہن بھائی کی تمیز وہاں پر ہوتی، ماں باپ کا ادب و احترام وہاں پر دیکھنے کو ملتا، تو پتہ چلا انسان وہ بھی ہیں لیکن وہ عزت دار نہیں ہیں، وہ عزت والے نہیں ہیں، ان کے پاس عزت نہیں ہے۔ تو پھر بات سمجھ آ گئی کہ انسان اسلام کو عزت نہیں بخشتا بلکہ اسلام انسان کو عزت بخشتا ہے، کہ چھوٹے کو کہتا ہے تو بڑے کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آ،
بڑے کو فرماتا ہے کہ تو چھوٹے پہ شفقت والا معاملہ فرما، اور اولاد کو حکم دیتا ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ فرما۔ اور اسی طرح اسلام ماں کی عزت بھی بتاتا ہے، باپ کا مقام بھی بتاتا ہے، مرشد کا احترام بھی بتاتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے مقرب بندوں کا بھی احترام بتاتا ہے۔ اور یہی اسلام ہے جو ہمیں اپنے آقا و مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا بھی اہتمام فرماتا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ اگر انسان عزت بخشتا ہوتا تو وہ بڑے عزت والے ہوتے، مال ان کے پاس، جائیدادیں ان کے پاس، ڈالر ان کے پاس، ریال ان کے پاس، پاؤنڈ ان کے پاس، لیکن وہ پھر بھی عزت والے نہیں۔ عزت والا وہی ہے جو اسلام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو پتہ چلا انسان عزت نہیں بخشتا، بلکہ اسلام انسان کو عزت دیتا ہے۔ اب ایک میں بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، کائنات کے اندر ایک ہستی ایسی آئی ہے جس نے اسلام کو عزت بخشی ہے۔ کائنات کے اندر ایک ہستی ایسی آئی ہے جس نے اسلام کو عزت بخشی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حضرت عمر فاروق ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، کائنات والوں سنو، ہر ایک شخص کو عزت اسلام دیتا ہے، پر عمر وہ ہے جس نے اسلام کو عزت سے مالا مال فرما دیا ہے۔ یہ کائنات کے اندر ایک ہستی ایسی آئی ہے۔ تو ہمیشہ اسلام عزت عطا فرماتا ہے۔ تو ان پر گزیدہ بندوں میں سے ایک کا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا انداز تبلیغ، انداز جو تبلیغ کا ہے، انداز محبت ہے، انداز رفاقت ہے، وہ بڑا سونا اور نرالا ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس ہستی کا سب سے اونچا مقام ہے ان کا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ اتنی شان کے مالک ہیں۔ اور قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ واقعات جو ہیں وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ہی ہیں۔ تو یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ شان والے ہیں۔ اب پارہ نمبر ہے جی 17 سورہ انبیاء، 21 نمبر سورہ ہے۔ رب تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ اب قوم جو تھی وہ رستے سے بھٹکی ہوئی تھی، وہ رستے سے ہٹی ہوئی تھی، لیکن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس وقت بھی یہ نہیں کہا کہ قوم تو مانتی نہیں ہے، قوم بتوں کو پجاری ہے، قوم بتوں کو جھکنے والی ہے، قوم طرح طرح کی غلاظتوں کے اندر مبتلا ہے، تو اب ان کو تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ۔ بلکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تبلیغ کر کے اپنا فرض ادا کر دیا۔ فرمایا جس پہ اللہ رحمت کرتا جائے گا وہ اسلام سے مالا مال ہوتا جائے گا۔ تبلیغ کرنا ہمارا کام ہے، اگر عمل کرے گا تو فلاح پا جائے گا، نہیں کرے گا تو وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اور آج ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہمارا کام صرف بتانا ہے، ہمارا کام بتانا ہے، آپ تک حق بات پہنچانا ہے۔ اب جب آپ تک حق بات پہنچ گئی، اب اس حق بات پہ عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے، اس پہ قائم ہو جائیں گے، اس کو اپنا لیں گے، تو آپ یہاں پر بھی سرخرو ہو جائیں گے، وہاں پر بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ اب تبلیغ کا جو پہلا انداز تھا رب تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، فرمایا اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب لوگوں کے اندر آئے، دیکھا لوگ بتوں کے آگے جھکے ہوئے ہیں، لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں کو خدا مان رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا او لوگوں،
رب تو ایک ہے، تم اس کو چھوڑ کر ان کے آگے جھکے ہوئے ہو۔ وہ یہ تمہارے خدا نہیں ہے، یہ تمہارے پروردگار نہیں ہے، یہ تمہارے معبود نہیں ہے، اور تمہارا معبود وہ ہے۔ جب آپ نے یہ بات کی تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، وہ کہنے لگے قالو وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب یہ بات کی، اب وہ بولے کہنے لگے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے، ہم اس لیے عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم ہے، اب وہ فرما رہے ہیں، کیا بات بتا رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تم یہ کہتے ہو کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا پایا ہے، پر سنو، تم کہتے ہو نا تم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا پایا، تو سنو تمہارے آباء و اجداد ہیں کون؟ فرمایا قال لقد کنتم آباؤکم فی ضلال مبین۔ فرمایا جن آباء و اجداد کی تم باتیں کر رہے ہو نا، جن کا ذکر کر رہے ہو، فرمایا وہ تمہارے آباء و اجداد کھلم کھلی گمراہی پر تھے۔ جن کی تم بات بتا رہے ہو نا کہ تم جناب ان کے طریقے پر چل رہے ہو، تو وہ بھی کھلم کھلی گمراہی پر تھے اور تم بھی کھلم کھلی گمراہی پر ہو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کفر کو تبلیغ کر رہے ہیں، اور وہ جو نمرودیوں کے جناب پیروکار ہیں، جو نمرود کے ساتھ رہنے والے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو صاف ظاہر سی بات ہے، اب ان سے بات کیسے برداشت ہوتی؟ اب انہوں نے آگے سے جواب دیا، انہوں نے کہا قالو اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ آکھن لگے وہ سونا ابراہیم اے تو دس، اے تو سانو سچیاں گلاں کرنا ہے یا ساڈے نال ایویں کھیل کود بنایا ہے، ایویں مذاق بنایا ہے، کھیڑ تماشا بنایا ہوا ہے؟ اے جیڑیاں تو ساڈے نال گلاں کر رہے ہیں، اے سچیاں نے یا کھیڑ تماشا ہے؟ قرآن وچ بیان ہے انہاں دا۔ اج بھی اگر کسی نو صحیح گل کر دیتی جاوے نا تو آکھدا مولوی دس صحیح گل کرنا ہے یا ایویں مذاق کرنا ہے ساڈے نال؟ حالانکہ اسلام دی گل ہوندی ہے، گل اسلام دی، لیکن پھر بھی کوئی جواب کی ملدا ہے، اے مذاق کردا ہے۔ میں کہا کاکا مذاق نہیں ہے، اسلام ہے، اسلام مذاق نہیں سکھاندا۔ ہاں مذاق کی ہے، مذاق ہے جڑا او کفار کردے سن۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون۔ رب تعالیٰ فرماتا جدو مذاق کردے آ نا تو اللہ رب العزت کی کردا؟ اللہ رب العزت انہوں نے ہور سرکشی وچ مبتلا کر دیندا، ہور کرو۔ یا اللہ تو انہوں نے ڈھلا کیوں دیندا پیا؟ تین چاہیدا تئیں انہوں نے پکڑ، ان بطش ربک لشدید، تیری پکڑ تو بڑی سخت ہے، انہوں نے پکڑ لے۔ رب تعالیٰ فرماتا میں انہوں نے چنگی ریت نا کفر دے وچ مبتلا کر کے تے پھر انہوں نے میں وکھاسا میں رب ہوندا کون ہے، میں پھر انہوں نے دسا رب ہوندا کون ہے۔ پھر ویکھ لو اللہ نے چنگا انہوں نے طاقت دے کے تو جدو انہوں دے انجام دا وقت آیا نا تو لوگ کناں نوں ہتھ لاندے ہیں۔ رب تعالیٰ فرمایا میں ڈھلا دیتیاں بھی اس واسطے آئیاں تاکہ تانوں وہ ویکھتے بعد والے آون والے لوگ تواڈے تو عبرت پکڑن۔ رب نال مقابلے نہیں ہوندے، رب دے اگے جھکیا جاندا ہے، رب دے نال مقابلہ نہیں ہوندا، رب دے اگے تو جھکیا جاندا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام انہوں نے کہہ رہے ہیں، جدو یہ گل کی نا تو انہوں نے پھر اگو گل کی، آخدے نے قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کوئی بات سنوئے، تم ان کی عبادت کرتے ہو، تمہارا یہ رب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر کون رب ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا وہ رب ہے جس نے آسمان کو بھی پیدا کیا ہے، زمین کو بھی پیدا کیا ہے، جس نے آسمان کو بھی پیدا کیا، زمین کو بھی پیدا کیا، تمہارا رب وہ رب ہے، تم اس کے آگے جھکو، تم اس کی عبادت کرو۔ آگے سے انہوں نے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی بات کو تھوڑا اور آگے بڑھایا، آپ فرمان لگے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کو ضرور توڑ دوں گا جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ وہ جس کی عبادت کر رہے تھے، جس کے آگے جھک رہے تھے، آپ نے فرمایا میں ان بتوں کو توڑ دوں گا
جن کے آگے تم جھک رہے تھے، جن کی تم عبادت کر رہے تھے، ایک بھی نہیں بچے گا، توڑ دوں گا ان کو۔ جب آپ نے یہ بات کی نا، کچھ بوڑھے لوگ تھے وہ بھی اس بات کو سن رہے تھے۔ معاملہ یوں ہوا کہ میلہ آ گیا ان کا، میلہ لگتا تھا ایک نمرودیوں کا بڑا، وہ وہاں پر جاتے، بڑے بتوں کے چرچے ہوتے، طرح طرح کی غلاظتیں ہوتی، نجاستیں ہوتی، اور اس کو وہ میلے کا نام دیتے۔ وہ سارے اکٹھے ہوئے میلے کی طرف جانے لگے، تو انہوں نے آ کر نا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھی کہا کہ آپ بھی چلو ہمارے ساتھ، چل میلہ دیکھو۔ آپ نے آگے جواب دیا، یہ سورۃ الصافات کے اندر ہے، پارہ نمبر 23 ہے، اس کے اندر یہ بیان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ آپ نے آگے کیا جواب دیا؟ میں بیمار ہوں، تم جاؤ تم میرا دیکھ آؤ، میں یہاں پر ٹھیک ہوں، میری طبیعت صحیح نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ جتنے بھی آپ کے پاس آئے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے چل دیے۔ وہ میلے کی طرف چلنے لگے نا، تو پیچھے سے آپ نے یہ بات کہی، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ جب آپ نے یہ بات کی نا، تو ان میں سے جو بوڑھے لوگ تھے جو ساتھ آئے ہوئے تھے دعوت دینے کے لیے کہ میلے پہ آؤ، تو جب وہ ہٹنے لگے، نوجوان تو جلدی سے نکل گئے، تو وہ جو تھے نا وہ ایسا ایسا چل رہے تھے، تو ان کو یہ بات سنائی دی کہ ایک کہہ رہا ہے کہ تم جاؤ میں تمہارے بتوں کو توڑ دوں گا۔ اب یہ سارے کے سارے میلے پہ چلے گئے، میلے کے اندر مشغول ہیں۔ اور میں یہاں پر ایک بات بھی کہنا چاہتا ہوں، میلہ جو ہے نا، میلہ وہ یہ میلہ نہیں ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے آج کل دیکھ رہے ہیں۔ میلہ جو ہے نا، میلہ جو نام دیا جاتا ہے آج میلے کا، یہ صرف اور صرف غلاظت ہے، نجاست ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہمارا قبرستان ہے، ابھی میلہ لگنے والا ہے، تو یہاں پر اگر جناب ساری رات قبروں کے بیچ میں گانے چلتے رہے، وہاں پر ڈھول ڈھمکا ہوتا رہے، تو بتاؤ نا یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے؟ یہاں پر ساری رات جناب طرح طرح کے جناب فنکاریاں ہوں، اداکاریاں ہوں، غلاظتیں ہوں، تو یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے؟ اور یہاں پر جو گدی نشین ہیں، جو یہاں پر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اس کے متولی ہیں، اس بابے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا کہ جناب یہاں پر اتنی گستاخیاں ہو رہی ہیں، بے ادبیاں ہو رہی ہیں؟ کیا صاحب قبر جو ہے، صاحب بزرگ جو ہے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، کیا انہوں نے یہ ہمیں درس دیا، یا آج تک انہوں نے کبھی اپنے وقت کے اندر کسی کو درس دیا ہو کہ جناب تم گانے کو حلال سمجھ لینا، تم گانے کو عروج پر لے آنا، تم میرے مزار کے سامنے جناب طرح طرح کے ٹھٹر لگا دینا، تم جناب یہاں پر طرح طرح کی غلاظتوں کا اہتمام کر دینا؟ ایک دفعہ بھی کہا؟ انہوں نے ساری زندگی تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار دی۔ تو جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنے والے تھے، تو تم کس لحاظ پر، کس بنا پر ان کے آج جناب مزاروں کے سامنے اس طرح کا تماشا لگاتے ہو؟ کیا ہمارے قبرستان اب ان جناب لکی رانی اور سرکسوں کے لیے اور ان تھیٹروں کے لیے رہ گئے ہیں؟ کیا صاحب بزرگ کا میلہ یہ ہے؟ صاحب بزرگ کا میلہ یہ نہیں ہے، صاحب بزرگ کا میلہ یہ ہے کہ تم ان کے مزار پر جاؤ تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے جاؤ، جب تم ان کے مزار پر جاؤ تو درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے جاؤ، جب تم ان کے مزار پر جاؤ تو اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کر جاؤ۔ یہ ہے ان بزرگوں کا ادب و احترام۔ یہ ادب و احترام نہیں ہے کہ یہاں پر فحاشی کا اہتمام کر دیا جائے، عریانی کا اہتمام کر دیا جائے، اور ہم جناب ان کو کہے کہ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، تو جناب ہم وہاں پر ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ نہیں ہے اسلام، یہ درس ہی نہیں دیتا۔ اسلام غیرت کا درس دیتا ہے، اسلام غیرت کا درس دیتا ہے۔ اپنے اندر غیرت پیدا کیجئے اور ان کو بتائیں کہ جناب یہ کام اچھے نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خرابی ان کو خود کیا ہوا ہے، 2 نمبر مولویوں نے، 2 نمبر پیروں نے، ادھر ادھر ساتھ رہنے والوں نے، اور نہیں جی پیر جی ہے تو سارے کام ٹھیک نے جی، اور پیروں نے بھی پھر ترکڑے ہو جاتے، اللہ میرے نال ایتے مرید ہیں تو پھر مینوں کیڑا روکن والا ہے؟ میں کہا تانوں روکن والا کوئی نہیں، پر یاد رکھنا ان بطش ربک لشدید، میرے رب دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جدو اس نے پکڑ لیا تو پھر چھڑوانا بھی کسے نہیں تانوں ایتھوں، نہ مریداں نے کام آنا تو نہ پیراں نے کام آنا۔ ہاں پیر بھی وہی کام آئے گا جڑا رسول اللہ دا غلام ہوئے گا، تے مرید بھی اسے دا بھلا ہوئے گا جڑا رسول اللہ دا فرما بردار ہوئے گا۔ حضور دا فرما بردار نہیں، حضور دا غلام نہیں، تو جناب ان دا کوئی عمل بھی ان دے کام نہیں۔ اطاعت مصطفیٰ شرط ہے عمل دی، عمل کرن تو پہلے حضور دا غلام بن،
پھر عمل کر، رب دی بارگاہ وچ بھی مقبول ہو جائے گا، مصطفیٰ دی بارگاہ وچ بھی مقبول ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے فرمایا انی سقیم، میں تو جناب نہیں جانے والا، آپ جاؤ، میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ بات کہی تو اب آگے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، نہیں جاتے تو ٹھیک، وہ چل دیے۔ جب وہ میلے پہ گیا نا، آپ نے ایک کواڑا لیا، ادھر رکھا، بت خانے پہنچ گئے، بڑے بڑے بت ٹنگے ہون گے، اے ساڈا وڈا خدا، اے ساڈا چھوٹا خدا، اے فلاں خدا، اے فلاں خدا، اے بارش برساون والا، ٹکر دین والا، اے فلاں اے فلاں۔ آپ نے کواڑا رکھا موڈے تے، نمرودیاں دے دربار وچ پہنچ گئے، سارے میلے تے ہون تے آپ نے جناب ایک ایک دا گاٹا لایا، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی گردن نہیں ہے، کسی کا گوشت ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا گوشت ٹوٹا ہوا ہے۔ اب وہ میلے سے جب واپس آئے نا، ان کو خبر ہوئی کہ آج تو کھانا خراب ہو گیا ہمارے بتوں کا۔ اب وہ واپس آئے، انہوں نے جو بات کہی وہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ اب یہ ہے دین مصطفیٰ، اب اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی بیان فرمایا۔ جب وہ واپس آئے نا تو کہنے لگے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، وہ کیڑا ظالم سی جس نے ساڈے خداواں دے گاٹے لا کے رکھ دیتے نے، وہ کیڑا ظالم سی جس نے ساڈے خداواں نوں تروڑ مروڑ کے رکھ دیتا ہے۔ جدو یہ گل کی نا تے او جڑے بابے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں تے جنہاں دی کنا وچ آواز آئی خداواں نوں تروڑ تے رکھ دیسا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، او آکھن لگے قالو، وہ بولے کہنے لگے سمعنا، ہم نے سنا، فتائیں ایک نوجوان، یذکرہم، وہ ان کی بات کر رہا تھا، یقال لہ ابراہیم، سنا ہے انہوں ابراہیم آکھ دے۔ اسی جدو جان لگے نا تو اسی ایک آواز سنی سی، ایک آواز وہاں دا تواڈے بتاں نوں چھڑنا نہیں، اسی سنا ہے انہوں ابراہیم آکھدے نے۔ جدو یہ گل ہوئی نا بھی ابراہیم آکھدے نے، ہن انہاں آکھا ہن کی کرو، انہاں آکھا قالوا فاتوا، لے آؤ انہوں، لے آؤ انہوں، کیوں لے آؤ جی؟ انہاں آکھا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، لوگاں دے سامنے لے آؤ تاکہ لوگ ان دے اوتے گواہ بن جاون۔ عربی ناموس رسالت دا مسئلہ پیش آوے تاں اندر پکڑ لو انہاں نوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی عزت دا معاملہ وے تاں اندر پکڑ لو انہاں نوں۔ یہ کام اج دا نہیں ہے، تو بڑا پرانا ہے، انہوں نے بھی کہا ان کو پکڑ لو، پکڑ لو ان کو۔ جب ان کو پکڑ لیا گیا، وہاں پر لایا گیا، تو اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم دس تے صحیح اے ساڈے خداواں نال اے کام تو کیتا ہے؟ سانو دس تے صحیح اے جڑے ساڈے خدا ٹوٹے پے نے، کسے دا بازو کوئی نہیں، کسے دی گردن کوئی نہیں، کسے دا کچھ کوئی نہیں، کسے دا کچھ کوئی نہیں، یا تو کیتا ہے؟ اچھا ایتھے بھی ویکھو، انہاں اے نہیں آکھا تروڑا ہے، فعلتا، تو نے کیا ہے، وہ بھی آندے تروڑن وچ اندی بے ادبی ہے ساڈے بتاں دی، تروڑن وچ بتاں دی بے ادبی ہے۔ میں آکھیا اگر کافر ہوئے نا تو او آدھے بتاں دا ایتا خیال رکھے، او لفظ تروڑا نے استعمال نہ کرے۔ اسی محمد عربی دے غلام تو ساڈے نبی دے بارے کوئی گل کرے، ایسا کیویں برداشت کر سکنے ہیں؟ اگر کافر نہیں برداشت کر سکتا تو اصا بھی آدھے نبی دی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ کوئی آل فاللہ ساڈے نبی دے بارے بکے تو اصا بھی وہ برداشت نہیں کر سکنے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تسی میرے کو پوچھ دے ہو؟ آپ نے فرمایا قال بل فعل کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے مجھ سے پوچھتے ہو، وہ جو پڑا ہے وہ بڑا پڑا ہے، اس کے جناب کندھے کے اوپر کواڑا پڑا ہے، اس سے جا کر پوچھو، فاسألوہم، تم ان سے سوال کرو نا، وہ تمہیں بتلائے کہ ان کو توڑا کس نے ہے۔ اب وہ بھی جانتے تھے کہ بہت تو بولتے نہیں ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو خاموش کرا دیا۔ جب آپ نے یہ بات کی نا فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، وہ جتنے بھی تھے نا سارے کے سارے، وہ شرم کے مارے انہوں نے جناب ایک دوسرے کی طرف نا بات کر کے کہنے لگے اوہ تم ہی ظالم ہے، تم ہی ظالم ہے، تم ہی ظالم ہے۔ اور آپس میں بہت مکھتی ہو گئے، اب آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں یار تو بھی ظلم کرنے والا ہے، تو بھی ظلم کرنے والا ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر انہوں نے نا اپنے گردنوں کو یوں جھکا لیا، یوں جھکا لیا۔ نکسوا علی رؤوسہم، نکسو کا معنی جھکا لیا، روز کا میں نے سر، انہوں نے اپنی یوں سر کو جھکا لیا۔ سر کو جھکا کرنا پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تینوں پتہ نہیں ہے بھی یہ بت تے بول دے بھی نہیں، ابراہیم تینوں پتہ نہیں ہے بت تے بول دے نہیں۔ اچھا ایک ہوندے نا اینج گل کرنا تے ایک بندہ شرم دا ماریا ہوئے لیکن ہٹ دھرم ہوئے، پھر بھی اینج تھلے منہ کر کے تے گل ضرور کرے گا۔
حضرت ابراہیم نو آکھن لگے تینوں پتہ نہیں ہے اے بت گلا نہیں کر دے، اگوں بھی تو ابراہیم ہے، اگوں بھی تو ابراہیم ہے۔ آپ فرمان لگے کملے ہو گل بھی تو یہی سمجھانا، وہ جیڑا آپ نہیں بول سکتا اس تانوں کتھوں بلوانا ہے، اور جیڑا آدھی مدد نہیں کر سکتا اس نے تہاڈی مدد کتھوں کرنی ہے، اور جیڑا آدھے آپ نو نہیں بچا سکتا اس نے تانوں کتھوں بچانا ہے۔ آپ فرمان لگے سنو اے خدا او ہوندا جیڑا آدھی بھی حفاظت کرن والا ہوئے تے نال آدھے بندہ دی بھی حفاظت کرنے والا ہوئے۔ ٹائم ہو گیا جی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلی بات انشاءاللہ اگلی دفعہ۔